السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو۔ آج پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے کریں گے۔ سوراب میں ایک دستی گرنیڈ پھینکا گیا جس میں 12 سویلین اور 2 FCI اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو قریبی جو مرکز تھا ہیلتھ کا ادھر لے جایا گیا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ہر ممکن سہولت دی جائے۔ ابھی 2 روز قبل ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے FC کے 7 اہلکار شہید کر دیے گئے۔ ابھی یہ واقعہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا سا ہمارا وہ ہے اور مسلسل آبادی ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس کے باوجود ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے افسوسناک ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ سویلین کی ہے۔ سویلین حیران ہے کہ میں کہاں جاؤں، نہ میں ادھر محفوظ ہوتا ہوں نہ میں ادھر محفوظ ہوتا ہوں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں ایک عرصہ دراز سے ایک چلی ہوئی ہے جنگ، جس میں کچھ لوگ، جس میں باہر سے بھی ظاہری بات ہے انوالومنٹ ہے، ہمارے کچھ اپنے لوگ جنہوں نے آئین سے انحراف کر کے، قانون سے بغاوت کر کے کسی اور جانب رخ کیا، اور پھر سویلین بھی نشانہ بنے، ہماری فورسز بھی نشانہ بنی۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ کہاں سے ابتدا ہوئی، کس نے کی، غلطیاں کس کی ہیں، لیکن اسٹیٹ کو دل بڑا کرنا ہوگا۔ ریاست کی مثال ماں جیسی ہے، تو اس نے ثابت بھی خود کو کروانا ہے اپنے عمل سے۔ آج اگر یہ لوگ غیبی ہیں یا کوئی باہر کا قوت ہے یا باہر کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ استعمال بھی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں غلطی ڈھونڈنی ہوگی کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ سوات میں آپریشن جب ہو رہا تھا تو عام بندہ پھر وہیں بھی ایسے ہی پس رہا تھا۔ حیران ہوتے تھے کہ طالبان کہتے تھے کہ آپ فوج والوں کا ساتھ دیتے ہو، یہ امریکہ یا غیر ملکیوں کے کہنے پر یہ کر رہی ہے، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، یہ ہیں وہ ہیں۔ اور جو ہماری فورسز تھیں انہوں نے پھر وہاں پہ پمپلیٹ چھپوائے، وہاں پر وال چاکنگ کی گئی کہ طالبان ظالمان۔ پشتو میں بہت سارے ایسے کنسیپٹ جو ایسے وہ تھے جس سے آپ دوسرے کے اس پر اٹیک کرتے ہیں یا اس کو مورلی ڈاؤن کرتے ہیں، تو لکھوائے گئے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک کچہری لگائی گئی تھی، جس طرح قبائلی سسٹم ہے، تو ایک بریگیڈیئر صاحب خطاب کر رہے تھے، ایک بزرگ وہاں سے اٹھا، اس نے کہا بریگیڈیئر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی بات ٹوکتے ہوئے، میں ایک بڑا سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف ورزی ہے، لیکن بس ایک بات کرنے کی جسارت کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نعوذ باللہ مثال فرشتوں جیسی ہے۔ طالبان خود کو جو آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پیروکار ہیں۔ کافر اور یہودی ہم عوام ہیں، ہم آپ سے بھی پٹتے ہیں، ان سے بھی پٹتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو یہ وہ سوال تھا جس کو اس نے بڑی ایک لائن میں سمجھا دیا تھا کہ ہاں ہم نے ایسا کرنا ہے۔ پھر بعد میں الگ الگ طریقے سے ٹیکل بھی کیا گیا، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک نیوٹرل بندہ یہاں پر کیسے جائے۔ بینگ اے جرنلسٹ، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے دیکھنا ہے ناانصافی کہاں ہو رہی ہے، میں نے دیکھنا ہے ظلم کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب ظلم اگر فورسز بھی کریں گی وہ ظلم ہے۔ ظلم اگر یہ کہے کہ میں قومیت کی آزادی لڑ رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں، تو کچھ وہ کریں گے بھی، ناجائز کوئی مارا جائے گا تو وہ بھی ظلم ہے۔ یہ ناحق کسی کا بھی خون بہے، جانور ہی کیوں نہ ہو، ایک جاندار کو بھی جب آپ اذیت دیتے ہو تو نہ جانے خدائی کس ظلم میں پھر اس کا بدلہ لے۔ اللہ بچائے ہم سب کو اس کے قہر سے۔ اور ہم نے یہی دیکھا کہ اب جو FC والے سپاہی تھے
ان بیچاروں کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں؟ 18,000 20,000 22,000 تک آپ میکسیمم لگا لو. کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے. کوئی ڈیرہ بگٹی سے تھا، کوئی چمن سے تھا. میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے اپنے فیملیز میں کافی متاثر ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک سپاہی کسی ایسے ریڈ زون والے علاقے میں ہوتا ہے، کسی انسرجنسی میں ہوتا ہے، اس کی فیملی کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے. ان کو ہر لمحہ اس کی کال بھی آتی ہے یا کوئی ہوتی ہے، وہ پہلی سوچ ان کی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے. تو یہ سوچنا ہوگا. یہ تمام جو طاقت کے ایوان ہیں ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر مالک صاحب کی جب حکومت تھی، اس وقت جو یہاں صدرن کمانڈ تھے ناصر جنجوعہ صاحب، انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ناراض لوگ ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مذاکرات ہوں. کافی حد تک اس میں پیش رفت بھی ہوئی تھی، بعد میں پھر کام مان پڑ گیا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر کے لوگوں کو پھر اگر وہ کرنا شروع کریں گے، ایک مر جاتا ہے پھر اس کی فیملی اٹھ جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا احتجاج اب اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ باہر بھی جاتے ہیں لوگ، وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. تو اگر ہم نے اپنے دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے، پھر اپنے لوگوں کو بھی ناراض کر کے پھر ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، پھر اس سے نقصان ہو رہا ہے، ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. ہر محاذ پر ہم دشمن نہیں پیدا کر سکتے، ہر محاذ پہ ہم نہیں لڑ سکتے. اور اس طریقے سے ناجائز قتل، ناجائز، شاید بڑے بڑے جو طاقتور حلقے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی بھی اتنی پاور نہیں ہے، لیکن جو عام بندہ ہے، عام سپاہی ہے، وہ پھر ٹارگٹ بن جاتا ہے. ایک عام میجر تک والا بیچارہ وہ بھی ٹارگٹ بن سکتا ہے. اسی طرح دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح میں نے آج کے حملے کی وہ کی کہ 12 سویلین گئے. اب اس میں کوئی بھی نہیں محفوظ ہے. اس کا وار کا دی اینڈ ہونا چاہیے اپنوں پر. جو جنگ ہو اس میں کیا ہم خوش ہوں یا کیا غم ہوں، ہم تو روز غم میں ڈوبتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ایم فل تک جا رہا ہے، جب وہ بندوق اٹھاتا ہے ہمیں وہاں تکلیف ہوتی ہے. جب ہمارا یہاں پہ ایک سپاہی، ایک 6-7 بچوں کا باپ، سہارا، وہ سیکیورٹی فورسز میں ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے. جب ایک نوجوان لیفٹیننٹ میجر شہید ہوتا ہے، ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے. جب ایک ادیب شہید ہوتا ہے، ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے. بلوچستان نے کتنے ادیب، کتنے سیاستدان، کتنے ایکٹیوسٹ، کتنے فورسز میں اپنے بندے گنوائے. اب یہ روز کا وہ ہو رہا ہے. یہ شاید کسی کو ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے پہلے زیادہ ہوتے تھے اب کم ہو گئے ہیں، لیکن جا تو رہے ہیں نا. ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. 21ویں صدی ہے، لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں. منانے کی ضرورت ہے. جنگ بڑھتی ہے، اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. امن لانے کی جانب جا رہا ہے. اگر ہم اس طریقے سے کریں گے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. حالات اپنے دیکھیے، حکومت بلوچستان جیسی نااہل حکومت ٹیکل تو کر نہیں رہی ہے. بے روزگاری انتہا کو ہے، ناانصافیاں عروج پر ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایرانی ڈیزل تھا، پٹرول تھا، اس کو بھی بین لگا دیا گیا. پھر کہاں جائیں؟ منشیات کی وہ ہو رہی ہے، لیکن پٹرول اور ڈیزل پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اس طریقے سے ہم اور لوگوں کو اس جانب راغب کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. کیا کریں گے؟ جن کے بچوں کی فیسیں، جن کے بچوں کا پیٹ اس پٹرول اور ڈیزل پر چل رہا ہے، ان کو کوئی جاب تو دیں، کوئی مناسب بندوبست تو وہ کریں. آپ ان کو روڈوں پر لائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے تھوڑا ان کو دیکھا، ان پر ریسرچ کی. یہ بہت مشکل کام ہے. ایرانی ڈیزل ایسے نہیں لاتے. ایک ایک گیلن کو جس طریقے سے لاتے ہیں، وہ آپ کی سوچ ہے. جان کی بازی ہار جاتے ہیں بہت سارے. تو یہ سوچنے والی بات ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. اور سب سے زیادہ ابھی جو صدرن کمانڈ آئے ہوئے ہیں، سرفراز ستار صاحب، یہ IGFC بھی رہے ہیں. اور یہ خوش نصیبی سمجھیں اس کو، اگر یہ پراپر طریقے سے کام کریں تو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بڑا ٹائم پہلے گزارا ہے. ابھی یہ واحد صدرن کمانڈ ہیں کہ جو IGFC کے بعد پھر صدرن کمانڈ بھی لگے ہیں. اور اگر یہ پیش رفت کرتے ہیں، یہ واقعی اگر آرمی چیف صاحب، DGISI اور جو ان کا جو ٹرائکا ہے، یہ طریقے اور جو طاقتور ایوان ہیں پولیٹیشنز کو ملا کر
کیونکہ اگر وہ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا بلوچستان سے جن کی بات باہر بیٹھے بھی سنیں، یہ بھی سنیں، میڈیٹر کا رول ادا کریں، تاکہ کل پھر کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اگر یہ چاہیں تو میرے خیال میں 1 سال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر یہ روٹ چل جائے جو سی پیک میں یہی ہوگا نا، امن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ اگر ڈر خوف ہوگا، لوگ مارے جائیں گے، پھر باہر کا انویسٹر بھی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے باہر کے دشمن سے تو ہم ٹیکل کر لیں گے، پہلے اندر والے جو ہیں، جو ناراض ہیں، جو کسی وجہ سے روٹھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی بھی ڈیمانڈ ہے جو جائز ڈیمانڈ ہے، قانون کے دائرے میں ہے، کسی کا بھائی اٹھایا گیا، کسی کا وہ قتل کیا گیا، اس کو اس طریقے سے کمپنسیٹ کریں، ہو جاتا ہے۔ ناجائزیاں دونوں سائڈوں پر ہوئی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا پراپر حل ہونا چاہیے۔ کسی نے نہیں رہنا یہاں پر۔ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، ہم کم از کم ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے باقی جو دشمن ہیں ان سے بھی تعلقات اچھے ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یورپی یونین کہاں تک ہے، دوسرے جو ممالک ہیں ان میں کیا حالت ہے، اور ہم آج بھی سب سے زیادہ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ دفاع پر کر رہے ہیں۔ یہ ہم بہتری میں کریں، لوگوں کی بہتری کے لیے ہم اچھی چیزیں بنائیں، ہمارے لوگ جو ذہنی بیمار ہیں ان کی زندگی اچھی ہو جائے، ساتھ ساتھ ہمیں لگے کہ ہم انسان کی جو تعظیم ہے وہ بہت بڑی ہے۔ آج کیا ہے بلوچستان میں، کوئی پتہ نہیں ہے کون کس وقت مارا جائے، کون کس وقت اٹھا لیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں سائڈوں پر ہے۔ پھر جب جنگ چلتی ہے پھر کوئی بھی پتہ نہیں چلتا کون طاقتور ہے کون کمزور ہے، جس کا جہاں پر داؤ لگ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ وہ عام بندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم مزید اپنے نوجوان نہیں کھونا چاہتے ہیں، ہم تھک چکے ہیں اس لڑائی میں۔ ہم کم سے کم اپنی یہ توانائیاں اپنے اصلی دشمن پر خرچ کریں۔ ہم نے اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم نے اس سرزمین کو خوشحال بنانا ہے، ترقی یافتہ بنانا ہے، دنیا ہماری مثالیں دے۔ اللہ نے جتنے اس سرزمین کو بخشا ہے، پنجاب سے لے کر خیبر تک، پھر بلوچستان کے منرلز آپ کے سامنے ہیں، فاٹک میں جتنے وہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سندھ کی پھر اپنی اللہ تعالیٰ نے ایک بندرگاہ ہے اور بہت سارا ریونیو ہے۔ تو یہ ملک کوئی ٹھیک کرنے میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، لاہور والے حقوق کوئٹہ والے کو ملیں، کوئٹہ والے حقوق لاڑکانہ والے کو ملیں، لاڑکانہ والے حقوق وزیرستان والے کو ملیں، تب جا کر کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اسلام آباد کو بنانا ہے، لاہور کو بنانا ہے اور صرف کراچی کو بنانا ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا۔ اگر کوئٹہ میں رہنے والا یا آوران میں رہنے والا شخص یہ کہے گا کہ مجھے کسی اور طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے نتائج مختلف ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان فورسز میں بھی آپ دیکھیں تو آپ لوگ جائیں، کل آپ گلہ کرتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے آتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی وہ قدر نہیں کرتے، وہ ہمارا خیال نہیں کرتے، چیک پوسٹوں پر ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ان فورسز میں جائیں۔ یقین جانیے بہت سارا ہمارا جو کوٹا ہے وہ دوسرے صوبے والے لوگ آ کر لے جاتے ہیں۔ وجہ کیا کہ ہمارے لوگ پھر جاتے نہیں ہیں، پھر قلعہ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ جاؤ گے تو آپ سمجھو گے نا کہ کلچر کیا ہے، ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فورسز سے بھی، تمام فورسز یہ بھی ہے کہ جب آپ ٹریننگ اتنی اچھی دیتے ہیں تو کم از کم ان کی سائیکولوجیکل بھی آپ ٹریننگ کروائیں کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان سے ہم نے اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ کیوں ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے دشمنوں سے لڑنے کی، ان کے مائنڈ سیٹ پہ اس طریقے سے کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر تنگ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی کمپنسیٹ کر رہا ہوں، یا ہم کہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ تو ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے صورتحال بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو ایسا لگے کہ ہمارے لوگ ہیں، ایک بھائی چارہ ہو۔ مجھے یاد ہے یہ 2000 کی قبل کی بات ہے کہ جو یہ ایف سی پہلے تو ملیشیا کے نام سے عام تھی، تو لوگ اپنے گھروں سے ان کو دے دیتے تھے۔ شاید اس وقت ان کا اتنا راشن بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو بڑی بڑی چھٹیاں ہوتی تھی، حالات بہت سازگار ہوتے تھے، لوگ اپنے جہاں جہاں یہ ہوتے تھے گھروں سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو ہم تو وہ ماحول دیکھنا چاہتے ہیں۔ آرمی آتی تھی، باہر سیلیوٹ ان کو وہ کیا جاتا تھا، آرمی والے آ رہے ہیں،
تو بڑا رسپیکٹ ہوتی تھی، ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا تھا، ایک بھائی چارہ تھا، لگتا تھا. لیکن بدقسمتی سے بعد میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب ہر بندہ دوسرے سے ڈر رہا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، ایسے پیغام لینے ہیں، ایسے پروجیکٹ وہ کرنے ہیں. جس طرح آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایف سی یا آرمی والے اب کئی دور دراز ایریے میں جہاں پر صحت کی سہولیات اچھی نہیں ہیں، تعلیم کی نہیں ہیں، یہ پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. یہ اچھا اقدام ہے. ایسے اقدام ہوں اس طریقے سے جو اوپر آئے گا، اچھے جذبات بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں انوویشن ہونی چاہیے. لوگوں کو ساتھ ساتھ میں روزگار بھی ہونے چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اس دن بھی لوگ گلا کر رہے تھے کہ کینٹ کی کوئٹہ کی پوسٹیں ہیں، ایک بھی مقامی بندہ یہاں سے نہیں لیا. تو یہ افسوسناک ہے. آپ یہاں کے لوگوں کو کم از کم اگر یہ نہیں بھی آتے، آپ سرخلاصی کریں کہ ہم دے رہے ہیں، یہ نہیں آ رہے، ان کو مینشن تو کریں. اب بے روزگاری انتہا کو ہے، تو پہلے یہاں پہ پولیس میں کوئی نہیں جاتا تھا، اب تو ایف سی یا آرمی میں بھی ہر کوئی جانے کو تیار ہے. ہمارے لوگوں کو تھوڑا کوٹا بڑھائیں، تھوڑا ان کو اچھی پوزیشنز دیں، تھوڑا ان کو آگے لائیں تاکہ ایک بھائی چارے کو فروغ مل سکے. اور اس سے ہی یہ ملک بہتر ہوگا، امن آئے گا، اور یہ صوبہ بھی ایک مثالی صوبہ بن سکتا ہے. اور اسی صوبے نے آگے پاکستان کو چلانا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے آج تک یہاں کے بندے کو تو اہمیت نہیں دی، یہاں کی منرلز کو دی ہے. لیکن کاش اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور والوں کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہمارے بندوں کو بھی کاش آپ آدھی اہمیت دیتے تو آج حالات یہاں تک نہیں پہنچتے. تو امید کریں گے کہ منرل سے زیادہ اہم انسان ہے، اور بلوچستان کا جو انسان ہے وہ اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کو عزت دو گے، وہ آپ کی عزت کے لیے جان لگا دے گا. اگر آپ بے عزت کرو گے، تنگ کرو گے، تو پھر وہ جان کی بازی بھی ہار جاتا ہے. تو ہم آخر میں صدرن کمانڈ صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، آئی جی ایف سی صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہی کردار ادا کریں جو ناصر جنجوعہ صاحب اور ڈاکٹر مالک صاحب نے کیا. جام کمال صاحب بھی کافی دیکھا جائے تو نفیس شخصیت ہیں، کوئی ایسے کسی سے دشمنی نہیں ہے. آپ ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ غلط وہ کریں گے. وہ بھی اپنا پازیٹیو رول ادا کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارا جو ٹرائکا ہے، ہماری جو کور ٹیم ہے، اس کو یہ سوچنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس ملک کو، اس صوبے کو امن کا گہوارہ اور خوشحالی کا ایک مثال بنانی ہوگی، جس میں صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا یہ مثالیں دے. آج ہم چین کی دیتے ہیں کہ ہم سے 2 سال بعد بھی وہ آزاد ہو کر اس نہج پر پہنچ چکا ہے، تو شاید کل کچھ دنیا ہماری مثالیں بھی دے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں ہے، ایک دوسرے پر وہ بھروسہ نہیں ہے. ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا، بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا، اور اپنے جو بھی ناراض وہ ہیں ان کو منانا ہوگا. اور ریاست کی مثال تو ماں کی جیسی ہے. تو ادارے جو ہیں وہ بھائیوں والا کردار ادا کریں، اور عوام تو ان کو چلا رہی ہے، تو عوام کی جو خدمت ہے، عوام کی جو حفاظت ہے، وہ ان کا فرض ہے، اور ان کو وہ فرض ادا کریں گے تبھی اس ملک میں خوشحالی ہوگی، امن ہوگا اور ترقی ہوگی، جو ہر ایک کے لیے باعث فخر ہوگی. تو اس آخری پیغام کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.